پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں ظاہر ہے کہ احتجاج ہوا اور ہنگامہ آرائی ہوئی، اور اس کی جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں نیب کے سابق چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ دیدار حسین شاہ کے حق میں ایک قرارداد پیش ہوئی، اس پر شدید احتجاج کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے، اور اپوزیشن کی جانب سے نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ بنیادی طور پر آج دن یہ تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے حوالے سے بات ہوتی، ڈرون حملوں کے حوالے سے بات ہوتی، لیکن یہ قرارداد لائی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں خیبر پختونخوا کی رکن اسمبلی جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ ق سے ہے، محترمہ نگہت اورکزئی۔ بہت شکریہ نگہت اورکزئی صاحبہ، بنیادی طور پہ آپ بتائیے کہ آپ نے احتجاج کیا اسی نقطے پر کیا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا؟ جی بالکل جی، پہلے تو آپ کا شکریہ، کیونکہ آج کا دن ہماری حکومت کے لیے اور ہماری حکومت کے جو حکمران ہیں ان کے لیے ایک سیاہ دن تھا کہ جنہوں نے صرف خیبر پختونخوا کا اسمبلی پہ لاکھوں روپے لگا کے آج کا دن صرف ایک ایسی قرارداد کے بارے میں آج کا سیشن بلایا کہ جس قرارداد کے بارے میں کوئی بات کرنی جو ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی تک ہی نہیں بنتی، کیونکہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں جو ہے تو وہ عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو میں نے مان لیا ہے اور اس نے ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حکومت کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور یہاں پہ بشیر بلوچ جو سینئر منسٹر ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، تو جس پہ ہم لوگوں نے یہ احتجاج کیا ہے کہ آج کا دن یہ تھا کہ اگر اجلاس بلایا جاتا تو وہ اس حوالے سے ہوتا کہ ریمنڈ ڈیوس کی جو رہائی ہے، جو کہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے ساتھ ہی ہمیں جو قبائلی علاقے میں ہمارے جرگے پہ جو ڈرون حملہ کر کے 50 لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور متعدد جو ہے تو وہ زخمی ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ قبائلی لوگوں نے آج پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آج سے بلکہ ان لوگوں نے حکومت کو یہ ایک دھمکی دے دی ہے، اور بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قبائلی جو ہے وہ اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے کہ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ہم لوگ اب ہمارے جو مدرسے اور ہمارے جو اسکول، ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان پہ ڈرون حملے کر کے امریکہ جو ہے تو وہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہوں، تو اب ہم اس کی بدماشی ختم کرنے کے لیے ہم خود جو ہے تو جیکٹس مین کے خودکش حملے کریں گے۔ تو میں یہاں پہ میں نے یہ بات کرنا ضروری سمجھتی ہوں اور عوام کو بتانا سمجھتی ہوں کہ آج کے بے حس حکمرانوں نے آج کے ان قبائل کو اس بات پہ مجبور کر دیا ہے جو کہ ہمارے بغیر تنخواہوں کے ہماری سرحدوں کے محافظ تھے، اور ان لوگوں کو اس بات میں مجبور کر دیا کہ اب وہ یہ خود اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے تو وہ خودکش حملے کریں گے۔ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں تو ہمیں کہاں تک لے کر جائیں گے کہ ایک طرف جب بات ہوتی ہے ریمنڈ ڈیوس کی تو وزیر اعظم اور سینئر منسٹر خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور اسے سب عوام کو مان لینا چاہیے، لیکن جب دوسری طرف ایک نیب کے چیئرمین کی جو ہے تو تقرری جو ہے تو وہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس عہدے پہ کام نہیں کر سکتے، تو سندھ اسمبلی میں بھی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہے تو صرف ایک دن کے لیے بلائی جاتی ہیں۔ کیا آج کی حکمران جو ہیں تو اس قدر بحیث ہو گئے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی قیمتیں جو ہے تو وہ سر عام جو ہے تو ہماری لوگوں کی قیمتیں لگ رہی ہیں اور ہمارا جو سر جو ہے وہ شرم سے جھک رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ بلیک واٹر اور یہاں پہ یہ، اور مجھے ابھی یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو بجائے اس کے کہ انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا ہے، کہیں وہ پھر پاکستان میں تو موجود نہیں ہے، اور پھر کیونکہ ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں یہ باقاعدہ مثبت اطلاعات تھیں کہ وہ جو ہے تو ماسٹر مائنڈ ہے تمام ڈرون حملوں کا، تمام جتنے بھی ہمارے ہاں جو بھی دہشت گردی ہو رہی تھی ان کے طالبان کے ساتھ تعلقات تھے، اور ان کی باقاعدہ ان کے ساتھ جو سیمیں برآمد ہوئی تھی سب کچھ ہوا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ریمنڈ ڈیوس کو جو ناجائز اسلحے کے اس میں اس کو 7 سال کی قید جو تھی تو وہ ضروری تھی کہ اس کو دی جاتی، کیونکہ اگر اس کو دیت کے بارے میں اگر اس کو معاف کر دیا گیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ گھر والے کہاں چلے گئے ہیں۔ اور اگر دیت کی بات ہے تو میرے پاکستان کے 18 کروڑ عوام جو ہے تو وہ 18 کروڑ روپے دے کر۔ بہت بہت شکریہ نگہت اورکزئی صاحبہ آپ کا۔ پاکستان مسلم لیگ ق کی رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ہم سے گفتگو کر رہی تھیں اور آج جو انہوں نے احتجاج کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا رہی تھیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ پنجاب میں ایک بار پھر پی سی ایس آفیسرز اور سی ایس ایس آفیسرز کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ آج بھرپور گرفتاریاں کی گئی ہیں پولیس کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ سول سیکریٹریٹ میں 21 مارچ کی ہڑتال کے لیے پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے تھے، اس دوران یہ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پی سی
PCS آفیسرز ایسوسیشن کی سیکرٹری انفارمیشن محترمہ آصفہ مرتضیٰ. بہت شکریہ آصفہ مرتضیٰ صاحبہ. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آج یہ گرفتاریاں کیوں کی گئی ہیں اور آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ ہے کیا؟ السلام علیکم جی. دراصل آج کا تو ہمارے لیے بھی بہت ہی زیادہ شاکنگ تھا سارا جو مسئلہ ہوا. آپ کو علم ہوگا کہ 21 تاریخ سے ہم نے ایک پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا, جس کی کنونسنگ کے لیے ہمارے کچھ افسران, جونیئر افسران جو ہیں وہ پمفلٹ بانٹ رہے تھے. ACS صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے جو DSP سیکیورٹی ہیں سیکریٹریٹ کے, ان سے کہہ کے ہمارے 3 افسران کو گرفتار کروایا. تو ظاہر ہے ہمارے افسران میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور وہ پھر سیکریٹریٹ کے جو باہر لان ہے چیف سیکریٹری آفس کے باہر, وہاں پر جمع ہو گئے اور کچھ انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا, جس میں توڑ پھوڑ اور کسی قسم کی, مطلب میں تو وہاں کہتی ہوں پھول لگے ہوئے تھے لان میں, وہ پھول بھی سارے کے سارے ابھی جا کے سب دیکھ سکتے ہیں وہیں کے وہیں ہیں, گھاس تک پہ کوئی کھڑا نہیں ہوا کہ ہماری اپنی علاقے ہم کیوں نقصان پہنچائیں. بالکل پرامن طور پہ کچھ تقریریں کی اور اس کے بعد جب 12 بجے کے قریب منتشر ہو رہا تھا کراؤڈ, تقریباً 650-700 لوگ تھے جو وہاں پر منتشر ہو رہے تھے, تو دروازے بند کر دیے گئے سیکریٹریٹ کے. DCO صاحب تشریف لے آئے, IG صاحب تشریف لے آئے, ساتھ میں اپنے کوئی 200 کی نفری لے آئے اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تقریباً 12:30-1 بجے کے بعد, اور ہمارے تقریباً 150 لوگوں کو گرفتار کر لیا, جس میں ہماری مرکزی قیادت رائے منظور ناصر صاحب ہیں, ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب, ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ وغیرہ سب کو گرفتار کر لیا. اچھا یہ بتائیں آصفہ کہ آپ نے جو اعلان کر رکھا ہے 21 مارچ سے, وہ کیا آپ اس اعلان پہ قائم ہیں؟ جی بالکل, وہ تو اعلان گورنمنٹ نے اس اعلان کو تو بہت جلدی پر لے آئے, ان سے 2 دن مطلب مزید انتظار کیا ہی نہیں انہوں نے, تو اب تو ہماری ہڑتال آج سے ابھی سے شروع ہے. اچھا یہ بتائیں آصفہ کہ آپ کے مطالبات ہیں کیا, آپ چاہتے کیا ہیں PCS آفیسرز ایسوسیشن؟ دیکھیں جی, ہم لوگوں نے بہت سادی سی بات ہے, پچھلے سال جو جولائی میں مذاکرات ہوئے تھے ہمارے, ہم نے ان کے سامنے کچھ ڈیمانڈز رکھی تھیں, 11-12 ڈیمانڈز. ان میں صرف ہم سے آج تک وعدے کیے گئے, صرف ایک ڈیمانڈ پوری کی گئی کہ ہمارے افسروں کو بھی 2 سال کے بعد DDO ریونیو لگایا جائے. باقی کسی قسم کے امتیازی قوانین کو ختم نہیں کیا گیا, کسی قسم کی جو پریشانی تھی اس کا حل نہیں دیکھا گیا. اور جو مین چیز تھی, ہم یہ کہتے ہیں کہ 1993 کا ایک فارمولا ہے جو غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اس کو ختم کیا جائے. اس کے بارے میں آپ یقین کریں کہ کسی نے ہلنے کی کوشش بھی نہیں کی. تو مطلب صرف ایک دھکوس لے اور مسلسل وعدے, نہیں اب کرتے ہیں نہیں تب کرتے ہیں, تو اس طرح تو بات نہیں چلتی نا. بہت شکریہ آصفہ مرتضیٰ, سیکرٹری PCS آفیسرز ایسوسیشن ہم سے گفتگو کر رہی تھیں. یقینی طور پر پاکستان کے لیے اور پنجاب حکومت کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جہاں پر اداروں کو چلانے والے یا جو نظام کو چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں, آفیسرز ہوتے ہیں, اگر وہی آپس میں انہی کی آپس میں ٹھن جائے تو ظاہر ہے سسٹم کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ اپنی رائے یا کوئی فیڈ بیک ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.